میں ویلکم کرتا ہوں نجم شیراز صاحب کو بھی اپنی ٹرانسمیشن میں. السلام علیکم نجم صاحب اینڈ سلوہ بھابی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے نجم صاحب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہترین فرسٹ کلاس. نجم صاحب آج جو میں بات کر رہا تھا ابھی کہ ہم ایک دوڑ میں ہیں، ایک ریس میں ہیں، کہیں ہم رکنے کا نام نہیں لے رہے، نہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، دوڑے چلے جا رہے ہیں، دوڑے چلے جا رہے ہیں، منزل کا علم نہیں ہے، کہاں جانا ہے ہم نے، کون سی ہائی وے لینی ہے، 401 پہ جانا ہے، 403 پہ جانا ہے، 407 پہ جانا ہے. بغیر سوچے سمجھے ہم ہائی وے پہ گاڑی ڈال دیتے ہیں اور نیاگرا فال ویسٹ سائڈ پہ جانا ہے یا وٹبی ایجیکس ایسٹ سائڈ پہ جانا ہے، یہ ہمیں نالج نہیں ہے. ہمیں نالج نہیں ہے ہم ویسٹ کا ہائی وے لیں یا ایسٹ کا ہائی وے لیں، ساؤتھ کی طرف جائیں یا نارتھ کی طرف جائیں. ٹکریں مار رہے ہیں ہم، لیکن کیا تلاش کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ آج میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ میری منزل کیا ہے، میں کس چیز کا متلاشی ہوں. جی آپ نے ٹارگٹ کیا ہے، عبادت کا ٹارگٹ کیا ہے، what are we trying to achieve؟ جب ہم we will stay up all night, tonight, last night, tomorrow night، یہ جو ہم بڑی راتیں ڈھونڈ رہے ہیں، اس سے ہم حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں، what are we trying to achieve؟ اگر تقوی نہیں مل رہا تو پھر کل جو آپ نے کلپس دکھائے تھے تو وہ ہو رہا ہوگا، انڈونیشیا میں بھی ہو رہا ہے، اور بھی کچھ آج میں نے ملکوں کے دیکھے ہیں. تو ایک انسان جو ہے، عام انسان جو ہے، جو ہم نے کل بھی بات کی تھی، جو 2 سے 3 میٹر کا فاصلہ رکھ رہا ہے یا 1 میٹر کا فاصلہ رکھ رہا ہے، تو مسلمان کا تو تقوی جو ہے وہ اور زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے. ابھی عید آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے گھروں میں مہمان بھی آ جائیں گے اور آپ کے گھروں میں بزرگ بھی ہیں. یہ ساری وہ باتیں ہیں بدر بھائی جو میں پورا دن سے آبزرو کر رہا ہوں، میرے کانوں میں آ رہی ہیں، سن رہا ہوں کہ جب آپ باہر جا رہے ہیں، کسی کے گھر جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کے گھر میں بزرگ بھی ہوں، بچے بھی ہوں جو کہ ولنریبل پارٹی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کیریئر ہوں، کیونکہ ٹیسٹ تو سب نے نہیں کرائے ہوئے، سرٹیفکیٹ لے کے تو کوئی نہیں گھوم رہا. ہو سکتا ہے آپ نے برداشت کیا ہوا ہو، یعنی آپ کے لیے وہ لیتھل نہ ہو وائرس، بٹ آپ جس کے گھر جا رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کے گھر میں بزرگ ہو، بیمار ہو، پہلے سے کسی پرابلم میں ہو، اور آپ وہاں پہ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھانے جا رہے ہیں، اور وہ بھی شرما شرمی، کیونکہ ہمارے لوگ ہیں بھی بڑے لحاظ والے. انگریز تو صاف بول دے گا کہ sorry when the restrictions are over then we will do something, we will connect. وہ دور سے کھڑا کے کھڑکی سے ہی بات کر لے گا. ہم ہیں بھی مربت والے لوگ، ہم نو بھی نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں جان کے اوپر آئے تو کرنا چاہیے. سو تقوی جو ہے اگین consciousness, being conscious of your health, your life, Allah's place, your responsibilities, why you're here, who you are. This is all taqwa. So, and Prophet sallallahu alaihi wasallam said that the basis of every matter is taqwa. Sure. Would you like to add? And then I'll ask Brother Bhai to move on. Just that we have taqwa. It's inbuilt in us, as written in the Quran. We use taqwa for shopping and choosing your favorite clothes. You use taqwa for cooking. You use taqwa when you drive a car on the highway to look up directions for somewhere. We use consciousness all the time in everyday life to get by. But do we use it to grow our character, to grow our iman and better ourselves? Are we using it with the haqq? Because once we bring Quran into it, then taqwa is elevated, because Quran, it gives criteria of right and wrong, furqan. And once you know both sides, then you have haqq, absolute truth. You can only know have absolute truth when you have the right and wrong, and Quran contains this. So taqwa with haqq can elevate us, make us better.
جی بدر بھائی، آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا لیلۃ القدر کا اور ان راتوں کا. جی بالکل، ایسے وہ میں بات کر رہا تھا کہ ہم جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں، تلاش کرتے ہیں لیلۃ القدر کو، اور قرآن پاک میں جس پہ شک و شبہ ہی نہیں کیا جا سکتا اس میں ہے کہ یہ جو ایک رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. بے شک. اور کئی لوگ اعتکاف پہ بیٹھے ہیں، آج کل تو سبھی اعتکاف پہ ہیں گھروں میں، تو ہم عبادتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. اس لاسٹ یہ جو عشرہ ہے نجات کا، تو اس میں کیسے ہمیں فیل ہو کہ یار یہ رات جو ہے ہم نے تلاش کر لی اور یہ مل واہ گئی ہمیں، اور واقعی یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. تو وہ کوئی تو نشانی ہوگی واہ واہ جس سے واہ. ہم یہ سوچ لیں گے کہ ہاں یار یہ رات. اور اگر کوئی 50 سال کا ہے تو وہ 22-23 سال 24 سال سے 25 سال سے وہ روزے رکھ رہا ہے، تاک راتوں میں باتیں کر رہا ہے. تو وہ 20-25 سال سے کوئی ایک لمحہ بھی نہیں آیا اور ایک رات بھی نہیں آئی کہ لیلۃ القدر ہمیں مل جائے. اور کیا میرے نصیب میں نہیں ہے یہ؟ جی جی ایکچولی وہ جہاں ہم نے بات چھوڑی تقوی کی، اس سے یہ بات جڑ گئی، کیونکہ بدر بھائی قدر کا مطلب ہی اندازہ ہے. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا. اف، ما قدر اللہ حق، یعنی اللہ کو یہ ایویلویٹ ہی نہیں کر سکے، اس کو جان ہی نہیں سکے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکے کہ اللہ ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہمیں اللہ سے کیا کچھ نہیں مل سکتا تھا. ہم صرف روٹی پانی مانگتے رہ گئے. جو وہ بغیر مانگے اس نے ویسے بھی دے دینا تھا، کیونکہ اس کے لیے تو مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں. وہ تو چرند پرند چونٹی کاکروچ ہر کسی کو مل رہا ہے. اللہ نے آلریڈی، وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے یہ بھی حدیث ہے کہ جس طرح موت پیچھا کرتی ہے، رزق بھی تمہارا پیچھا کرتا ہے، تمہیں ڈھونڈتا ہے. تو رزق تو ملنا ہی تھا، رزق تو ملنا ہی تھا، لیکن اللہ سے جو کچھ مل سکتا تھا، کیونکہ اس لائف کو، اس دنیا کو جنت کیسے بنانا تھا وہ اللہ نے سکھانا تھا. اسی لیے ہمیں پہلے دن سکھایا گیا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں اللہ نے سکھایا تھا کہ یہ مانگو. ہم نے وہ مانگنے کی بجائے پڑھنا شروع کر دیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک. اچھا وہ اتنا تیز پڑھا کہ سوچ بھی پیچھے رہ گئی. ہم کچھ اور سوچ رہے تھے اور زبان سے ہم ورد کر رہے تھے. اور اگر وہ مانگا ہوتا اہدنا الصراط المستقیم، جس دن کوئی مانگ لیتا ہے اس دن اس کو قدر ہو چکی ہوتی ہے. جس دن کوئی واقعی ہی کہتا ہے کہ تمام تعریف آپ کی ہے، اس کا مطلب ہے اس کی زندگی میں کچھ ہو گیا ہے. اس کو کوئی ریئلائزیشن، وہ جس لمحے کی آپ بات کر رہے تھے، ایکچولی وہ لمحہ ریئلائزیشن کا ہے کہ جس دن آپ کو قدر ہو جائے کہ میری اوقات اور میرا مقام کیا ہے اور اللہ کا مقام کیا ہے. جس دن یہ اندازہ ہو جائے، یہ قدر ہو جائے کہ میں تو بہت ہی کمزور ہوں، میں تو صبح کچھ ہوتا ہوں شام کو کچھ ہوتا ہوں، صبح میرا موڈ اچھا ہوتا ہے شام کو اچھا نہیں ہوتا. جس دن مجھے یہ اندازہ ہو جائے کہ میں امپرفیکٹ ہوں، میں ریلائبل نہیں ہوں، تو مجھے پرفیکٹ ذات کی ضرورت ہے، مجھے ریلائبل ذات کی ضرورت ہے جس کے اوپر میں ریلائی کر سکوں، جس پہ میں ڈیپینڈ کر سکوں، جس سے میں مشورہ لے سکوں، جس سے میں فیصلہ لے سکوں. اس دن میں کہتا ہوں تمام تعریف آپ کی ہے، بیکاز میں نے آزما کے دیکھ لیا، میں نے کر کے دیکھ لیا، میں نے کمپیئر کر کے دیکھ لیا دنیا کے الہوں کو اور الہ واحد کے ساتھ، اللہ کے ساتھ میں نے کمپیئر کر کے دیکھ لیا. کوئی کمپیریزن نہیں ہے. یا اللہ آئی ایم سوری، الحمدللہ تمام تعریف آپ کی ہے. اس دن ہمیں کوئی شک نہیں ہوتا پھر، کیونکہ ہم نے آزما کے دیکھ لیا. پھر ہم بولتے یا پڑھتے نہیں ہیں صرف، پھر ہم اناؤنس کرتے ہیں کہ تمام تعریف آپ کی ہے. محفل میں بیٹھ کے بھی اناؤنس کرتے ہیں
ٹی وی پہ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں, گھر میں بھی تعریف کرتے ہیں, ہر جگہ اس کی تعریف کرتے ہیں, چاہے وہ زبان سے کریں, اپنے ایکشن سے کریں. پھر ہم کہتے ہیں کہ رب العالمین, یا اللہ آپ پال رہے ہیں تمام عالمین کو. اس دن ہمیں ہر چیز نظر آتی ہے, سنائی دیتی ہے کہ وہ کیسے کیسے پال رہا ہے. اس دن ہمیں اپنی آکسیجن کی بھی قیمت سمجھ میں آتی ہے. اس دن ہمیں ایک جس دن نیند میں, جن لوگوں کو نیند میں وہ ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, when you choke in your sleep, apnea, sleep apnea. اگر کسی کو ہوتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ یار اس دن کیا فیلنگ اور کیا کیفیت ہوتی ہے. تو کھلا سانس آنا, پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کیسے پال رہا ہے پوری کائنات کو, تو کیا مجھے چھوڑ دے گا؟ تو آپ خوشی خوشی اناؤنس کرتے ہو کہ آپ رب العالمین ہیں, آپ الرحمن ہیں, آپ نے علم دیا قرآن کا, علم القرآن ہے, آپ خلق الانسان کیا ہے آپ نے, علمہ البیان. تو آپ سے مجھے کون سا علم نہیں مل سکتا. آپ الرحیم ہیں کیونکہ آپ ایک فریش سٹارٹ دیتے ہیں, آپ سیکنڈ چانس دیتے ہیں, آپ غفور الرحیم ہیں. تو اس کے بعد مالک یوم الدین ہے. میں اپنے آپ کو مالک سمجھتا تھا کیونکہ دین کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ, اللہ کے فیصلے, رائٹ اینڈ رانگ, حلال حرام, باؤنڈریز, حقوق, کائنات کیسے بنائی, یہ سب چرند پرند کیسے آپریٹ کر رہے ہیں, آکسیجن کیسے چل رہی ہے, پانی کیسے چل رہا ہے, یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں, اس کو دین کہتے ہیں. تو آپ مالک ہیں فیصلے کے دن کے, جس دن میرا فیصلہ ہوگا. تو میں اتنا انتظار کیوں کروں, میں آج آپ کو مالک بناؤں گا کیونکہ میں نے آج بھی فیصلے کرنے ہیں. تو میرے بچوں کے فیصلے, میرے فیوچر کے فیصلے, میرے کاروبار کے فیصلے, میری زندگی کے اپنے ذات سے ریلیٹڈ, ماں باپ سے ریلیٹڈ, اور جو دوسرے فیصلے ہیں. اور اگر میں کسی پوزیشن پہ ہوں, ملک کا لیڈر ہوں, تو میرے فیصلے, میں اپنے فیصلوں کا مالک آپ کو بناتا ہوں, مالک یوم الدین. آپ اس دن تو ہوں گے, آج بھی میرے مالک بن جائیں میرے فیصلوں کے, اور وہ یوم آج ہی ہے. مجھے آج آپ کو مالک بنانا ہے, آج میرے فیصلوں کے مالک بن جائیں تاکہ میں غلطی نہ کروں, تاکہ میں غلط طرف جاؤں ہی نہیں. پھر آپ کہتے ہیں ایاک نعبد, صرف آپ کی, یعنی بیچ میں کوئی تیسری پارٹی نہیں ہے اس وقت, صرف آپ کی, نہ ہم عبدو غلام ہیں, ہم صرف آپ کے غلام ہیں. یہ ایسے نہیں کہہ سکتا کوئی. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ارادہ کر لیا ہے, آپ نے کمٹمنٹ کر لی ہے کہ اب میں نے اللہ کے احکامات پہ چلنا ہے. اللہ جانے, اللہ کا کام جانے کہ وہ مجھ سے کیسے مجھے ہمت دے گا, مجھے حوصلہ دے گا, مجھے لے کر چلے گا, لیکن میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے آپ کے حکم پہ چلنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور میں آپ سے ہی تعاون مانگوں گا, آپ سے ہی صبر مانگوں گا, آپ سے ہی قناعت سیکھوں گا, آپ سے ہی شکر سیکھوں گا, آپ سے ہی میں اپنے خوف کو شیئر کروں گا, آپ سے اپنے بچوں کے مسئلوں کو شیئر کروں گا. ہر چیز تعاون میں آپ سے ہی لوں گا. کاروبار ڈوبے گا, نیچے جائے گا, اوپر جائے گا, میں آپ سے تعاون لینے آؤں گا. میں آپ کے ساتھ ان ٹچ رہوں گا, کیونکہ تعاون کبھی کبھی تو ہر کوئی لیتا ہے. میں تعاون میں رہوں گا. اہدنا الصراط المستقیم, ساری جو بات کی میں نے, اس کا آؤٹ کم کیا تھا کہ میرے پاس سیدھا رستہ نہیں ہے, میرے پاس اسموتھ پاتھ نہیں ہے زندگی کا. میں ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہوں, میں کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ہائی کبھی لو. مجھے گائیڈ کر دیں, ذرا ہدایت دے دیں, یہ صراط مستقیم, سٹیبل, کنسسٹنٹ, اسموتھ, سیدھا راستہ مجھے کیسے ملے گا, اور کون سا راستہ جو انعام والوں کا ہے, اور مجھے اس راستے سے بھی بچائے جن سے آپ ناراض ہیں. اس کا مطلب ہے اس کی انفارمیشن بھی چاہیے مجھے تاکہ میں اس سے بچوں. کیونکہ جب آپ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں تو آپ کو دونوں سائن بتائے جاتے ہیں کہ کہاں پہ اوکے ہے, کہاں پہ کراس ہے, اس کو بھی سیکھنا ہے, کہاں پہ آگے ریلوے کراسنگ ہے. آپ کو ڈوز اور ڈونٹس دونوں سمجھائے جاتے ہیں. تو انمتا علیہم کا راستہ بھی بتا دیں پلیز, ان کا راستہ بھی بتا دیں جن سے آپ ناراض ہیں, اور ان کا راستہ بھی بتا دیں جو ضالین ہو گئے, تاکہ میں ادھر بھی نہ جاؤں. تو اتنا ڈیٹیل میں جس دن سورہ فاتحہ سمجھ میں آئے گی, جس دن ہم یہ پڑھیں گے نہیں بلکہ اناؤنس کریں گے, تو سمجھ لیں کہ اس دن ہمیں اندازہ ہو گیا اپنے رب کی پوزیشن کا, اپنے رب کی کرامات کا, اور اس دن رب نے ہمیں تھوڑی سی توفیق دے دی. تو آج کی رات, مجھے نہیں پتا, میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں سورہ فاتحہ پہ بات کروں گا آپ سے, لیکن صرف اور صرف ایک ایگزامپل دینے کے لیے کہ اگر میں پوری رات تسبیحات اور صلوات اور نوافل اور تلاوت کرتا ہوں,
اور اس کے بعد اگر میں پھر بھی صبح فجر پہ، کیونکہ یہ رات جو ہے یہ فجر تک سلامتی ہے، تو پھر عبادت ایسی ہو کہ میری زندگی کی بھی فجر ہو جائے. بدر بھائی آئی نو آپ کو یہ بات اچھی لگی ہوگی کہ جو میری ذات کے اندھیرے ہیں، میری زندگی کے اندھیرے ہیں، ان کی بھی تو فجر ہو جائے. میری ذات کی بھی تو، میری جس طرح 1400 سال پہلے اس معاشرے کی فجر ہو گئی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس رات میں قرآن کا نزول شروع کیا، تو پھر 23 سال کے اندر اس معاشرے کی کو اندھیروں سے نکال کے وہاں اجالا کر دیا تھا. اور آپ اور میں کیا صرف کاؤنٹنگ کریں گے کہ 1 سیکنڈ کی اتنی نیکیاں اس رات میں، 1 گھنٹے کی اتنی نیکیاں، 1 دن کی اتنی نیکیاں، کیا ہم کاؤنٹنگ کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ سچ بتائیں کہ ہمیں کاؤنٹنگ والا دین سکھایا یا ہمیں کیریکٹر بلڈنگ والا دین سکھایا، ہمیں تقوی والا دین سکھایا، ہمیں حقوق دینے والا، بہتر انسان بننے والا، رول ماڈل بننے والا، مثال قائم کرنے والا دین سکھایا، معاشرہ بدلنے والا دین سکھایا. تو ہم کیوں صرف کاؤنٹنگ کر رہے ہیں؟ کیونکہ کاؤنٹنگ تو ویسے ہو جائے گی جب ہم اللہ کے ساتھ ان ٹچ ہوں گے، تو پھر صرف ایک رات تھوڑی ملے گی ہمیں. پھر اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں بہت ساری زندگی کی عبادات کی راتیں ملیں گی. میں نے اپنی ہم میں کہا تھا پھر عبادتوں کے ہیں سلسلے. جب کنیکشن ہو جاتا ہے اللہ سے اور اس کے ساتھ ٹرانزیکشن شروع ہو جاتی ہے، پھر عبادتوں کے ہیں سلسلے، پھر قربتوں کے وہ دور ہیں جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا. یہ سلسلہ ہر دور ہے. 1400 سال پہلے بھی جس نے اپنی ذات کو، اپنے فلسفے، اپنی آئیڈیالوجی کو جھکا کے اللہ سے مدد لی تھی کہ یا اللہ آپ مجھے بتائیں میں جاہل ہوں، تو اس کو اللہ نے ہر چیز سے نواز دیا. وائی ناٹ اس؟ ہم میں کیا کمی ہے؟ ہم میں خوف خدا ہے، بالکل ہے. ہم اللہ کی طرف چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی کچھ نہ کچھ تربیت دیتے ہیں، ہم کرتے ہیں. لیکن مسنگ لنک کیا ہے، یہ ہمیں بیٹھ کے بات کرنی ہے. کیونکہ مسنگ لنک پہ کبھی نہ کبھی تو بات کرنی ہے، یا صرف ایک دوسرے کو خوش کرنا ہے کہ جی بہت اچھے، بہت اعلیٰ، میں نے پوری رات نفل پڑھے، میں نے اتنے قرآن ختم کیے. ضرور کریں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کی آؤٹ کم کیا نکل رہی ہے؟ جی بدر بھائی. ہلو، آواز آ رہی؟ جی 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 نجم صاحب، سر بڑے اچھے انداز میں آپ نے بتایا کہ جو منزل ہے، جو میں بات کر رہا تھا کہ ہم دوڑ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ نے منزل کی نشاندہی تو کر دی کہ تقویٰ ہے منزل، ہماری تقویٰ ہے. تو کیا میں اس کا فرسٹ سٹیپ جو ہے تقویٰ کا، یا یہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے ہماری، فرسٹ سٹیپ نیت ہے اس کی؟ جی بالکل. جیسے ہم نماز کے لیے نیت کرتے ہیں، جائے نماز کو ہم اس قبلہ رخ کرتے ہیں، اور قبلہ رخ مینز ہے اسٹریٹ، یعنی کہ ٹورڈز اللہ. سرنڈر کرنا ہے میں نے اپنا وجود اور اپنی نماز، اپنی نیت کو سرنڈر کرنا ہے اللہ کے سامنے. جائے نماز کو سیدھا کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی سیدھا کرتے ہیں. لیکن جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو خود کو سیدھا رکھتے نہیں ہیں. وہ نیت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے میں پیش ہو رہا ہوں، میرا جو رخ ہے وہ قبلہ کی طرف ہے، میں اللہ کے لیے بندگی کر رہا ہوں، اللہ کے لیے یہ نماز پڑھ رہا ہوں. لیکن جو ہی نماز ختم ہوتی ہے میں جائے نماز پرے کر دیتا ہوں اور خود کو بھی الگ کر لیتا ہوں. وہ جو رشتہ ہے اس واہ واہ. سفر کا، اس جرنی کا، وہ میں اس ٹرین سے اتر آتا ہوں. پھر وہی جو اکثر ہم ذکر کرتے ہیں، پھر اسی علائشوں والی، لغزشوں والی، جھوٹ، فریب، دھوکہ، کدورت، نفرت، جو کچھ بھی ہم کریں، حقوق العباد کا خیال نہ رکھنا، اس ٹرین سے فوری اتر جاتے ہیں. پھر ہم انتظار کرتے ہیں ٹرین اگلی کب آئے گی، اذان اگلی کب ہوگی، پھر ہم اس پہ سوار ہوتے ہیں، پھر اتر جاتے ہیں. تو ہم
मुस्तकिल कैसे बैठें सर अपनी, वो कहते हैं ना कि रिलैक्स होके अपनी सीट पे बैठें, नमाज भी पढ़ें, अल्लाह को याद भी करें, और जो दूसरे मामलात हैं उसमें भी अल्लाह को शरीक कर लें। जी जी बिल्कुल आपने सही कहा। जो मिसिंग लिंक है वो ये है कि मेरी बॉडी का रुख तो हो जाता है अल्लाह के घर की तरफ, लेकिन मेरी जात का रुख नहीं हो पाता। जबकि नीयत जो थी उसमें सिर्फ बॉडी का रुख थोड़ी करना था। फ़अकिम वजहका लिद्दीन हनीफा, और स्टैंड लो, खड़े हो जाओ अपनी जात के साथ। वज कहते हैं जात को, सच्चे दीन के लिए, लिद्दीन हनीफा। तो जब हम अंदर बाहर से एक होकर रुख करते हैं किबले की तरफ, तो फिर बॉडी का रुख भी उधर होता है फॉर द टाइम बीइंग, जब तक हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, और सलाम फेरने के बाद जात का रुख उधर ही रहता है। क्योंकि दो घर हैं अल्लाह के, एक वो घर जो यूनिटी के लिए एक सिंबल बना दिया उसने कुरान मजीद में, इन्ना अव्वला बैत वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, बेशक पहला घर जो मक्का में है वो वही है, और मुबारक वो मुबारक है। वो अल्लाह ने एक सिंबल बनाया जहां पे सब बराबर, और सब काला गोरा, गुलाम, सरदार, हाथ खोल के हाथ बांध के, सबको एक जगह पे बड़ा मैसेज देने के लिए एक यूनिटी की जगह बनाई। और एक घर वो है जहां से वो बात करता है बदर भाई, वो आपके सामने भी है और मेरे सामने भी खुली हुई है, वो है अल्लाह की किताब। सो जात का रुख इधर, बॉडी का रुख उधर। सलाम फेरने के बाद, क्योंकि नमाज में भी यही पढ़ना है, यही तिलावत है, और इजाजत नहीं है इसके अलावा। और उसके बाद जो है वो जात का रुख इधर ही रहना है। तब मेरी जात की गारंटी है कि वो कंट्रोल से बाहर नहीं होगी या बाउंड्री से बाहर नहीं होगी। जब जात का रुख यहां नहीं होता तो इसलिए नमाज के बाद हम चेंज हो जाते हैं। थोड़ी देर का 10-15 मिनट का हमें सुकून मिलता है या एक फोकस बनता है, उसमें भी अगर समझ में नहीं आ रही तो ख्यालात और वसवसे कहीं और चले जाएंगे, ले जाएंगे। क्योंकि हम तो अरबी में नमाज पढ़ते हैं। आप खुद सोचें बदर भाई, आपका तो ताल्लुक मीडिया से है, कि आप और मैं अरबी में अगर डायलॉग बोले तो अगर हमें उसकी समझ में नहीं आ रही तो वो उस डायलॉग के अंदर एक्सप्रेशन तो नहीं होगा ना, जो आप और मैं जब उर्दू में बोलते हैं या समझ के बोलते हैं। तो अल्लाह से मोहब्बत का इजहार, अल्लाह से रिश्ता बनाने के लिए हमें समझना भी तो पड़ेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो फिर जात का भी, क्योंकि जात तो समझ के बोलती है। शैतान कितना होशियार है कि वो हमें अरबी में नहीं विस्पर कर रहा अंदर से। सोचें अगर हम बैठे हैं और अंदर से एकदम अरबी में आवाज आए किसी की, तो हम तो छलांग लगाएंगे, खिड़की से लगा देंगे बाहर, सीढ़ियों से कौन जाए, यहीं से लगाओ छलांग, कोई अंदर आ गया। लेकिन वो बड़ा होशियार है, वो चाइनीज को चाइनीज में विस्पर करता है अंदर, वो अंग्रेज को इंग्लिश में करता है अंदर विस्पर, और वो आपको और मुझे हमारी जुबान में उर्दू पंजाबी में अंदर से कहता है कि तेरे नाल ज्यादती हो गई, जो है ना ये ठीक नहीं हुआ तेरे साथ, तो पीछे रह गया है। वो आपको अंदर से डाउन करता है, वो आपको आपकी जुबान में छेड़ता है, आपकी जुबान में, वो फॉरेन लैंग्वेज में नहीं आ रहा। तो हमें भी अल्लाह की जात को, उसकी सिफात को, सलात को एंजॉय करने के लिए, इबादत को एंजॉय करने के लिए, जो दुआएं हम पढ़ते हैं उनको एंजॉय करने के लिए बहुत आसानी से, आपने उस दिन भी मिसाल दी थी, वो जो कायदा आता है, हमें सब थोड़े अरसे में समझ आनी शुरू हो जाएगी, 1-2 महीने के अंदर। और अगर कहीं आपका इंटरेस्ट आ गया इसकी तरफ और आपको मजा आना शुरू हो गया, फिर तो अल्लाह ऐसे दरवाजा खोल देते हैं कि अरब भी आपको कहेगा कि ब्रदर हाउ डू यू नो कुरान। ये मैंने एक दफा नहीं, कई दफा सुना है, क्योंकि वो कभी कभी उनकी मसाजिद में भी जाना हुआ, बुलाया, कुछ दोस्त है कि हमारी मस्जिद में बात करें, और वैसे कभी जहाज में कोई मिल गया। ये एक दफा नहीं, कई दफा हुआ है कि ब्रदर हाउ डू यू नो, आर यू एन आलिम? नो ब्रदर, आई एम नॉट एन आलिम। आर यू अ मुफ्ती? नो, आई एम नॉट अ मुफ्ती। हाउ डू यू नो कुरान देन? हाउ डू यू नो फुरकान? एक दफा ह्यूस्टन में मुझे बाबा जी ने हाथ से पकड़ के, वो
کوئی چیریٹی پرفارمنس تھی وہاں پہ, تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ خطبے جمعے کے بعد تھوڑی سی بات بھی کریں اور رات کے لیے دعوت بھی دیں سب کو. تو میں نے ایسی صرف ایک آیت کے اوپر, اور اس میں نے فرقان کی بات کی تھی کہ میری زندگی میں رائٹ اینڈ رانگ اپنا بنا ہوا تھا, اور اللہ نے مجھے اپنی آیات کے ذریعے جو فرقان دیا. تو ایک بابا جی تھے, پیلسٹینین تھے یا ایجپشن تھے, انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے پوری مسجد میں لے کر گئے. Did you listen to him? How he explained فرقان. تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ تو مطلب جانتے ہی ہوں گے فرقان, لیکن یہ عرب اور عجم سے اوپر کی بات ہے. جب اللہ جب کسی کو روح دیتے ہیں اپنے کلام کی, تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ عربی ہے یا عجمی ہے, یہ بہت گناہ گار تھا یا بہت نیک تھا یا نہیں تھا. یہ میں آپ کو کانفیڈنس دینے کے لیے بتا رہا ہوں کہ نیت کے اوپر مل جاتا ہے, اس پہ کوئی بیک گراؤنڈ, کوئی آپ کو عربک کا بھی گولڈ میڈلسٹ ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں, اگر آپ کی اتنی تڑپ ہے آپ کے اندر کہ آپ کہیں کہ نہیں میں نے, اور اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے اگر آپ اور سیکھیں, لیکن چونکہ آپ اور میں بزی ہوتے ہیں 9 to 5 میں اور ریسپانسبلٹیز میں, تو ہمیں اگر بیسک بھی سورہ فاتحہ اور جو ہم آیات اور سورتیں پڑھتے ہیں تو ہمارا کم از کم تعلق شروع ہو جائے گا. پھر اللہ خود بخود ہمارے لیے ہماری ہارڈ ڈرائیو کو ذرا بڑا کریں گے. You wanted to share something about our the role of our ibadat. What should be our target? You were talking about that surah. Yes. In Surah Asr 103. Allahu Akbar. Surah Al-Asr. 103. Wow, wow, wow. Is written Bismillahir Rahmanir Rahim. By the time, Wal-Asr. indeed, man is in loss, except such as have faith, do righteous deeds, and join together in the mutual enjoining of haqq and of patience and constancy, sabr. So if we're not using this time to do that, to exercise sabr, patience is not just waiting for things. Patience, in the light of Quran, sabr is when you consistently do your job, fulfill your duty as a Muslim. Muslim being one who does aslim, submits to the will of Allah. So those 98 ayats, Ya ayyuhalladhina amanu, addressing, oh you who believe, that's us. We have duty to do those jobs. So if we're using our time to do that, then we're not in loss. If we're using our time to do everything else, but we're not thinking about what is my role, what is my job, what should I be doing, what should I be not doing, then we're losing. واہ,